حضرت یوسف علیہ السلام کی میں مثال لینا چاہتا ہوں اور آپ لوگوں کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں. اکثر اور بیشتر ہم لوگ اپنے گروپ میں بھی بات کرتے ہیں کہ بھائی دعوت کے لیے نا کچھ اپارچونٹی دیکھنا چاہیے. ہمارا مسئلہ ایسا نہیں ہے. وی ہیو ٹو کریٹ این اپارچونٹی. وی ڈونٹ ہیو ٹو ویٹ فار این اپارچونٹی, وی ہیو ٹو کریٹ فار این اپارچونٹی. حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں تھے. دو ساتھیوں نے آ کر آپ کے سامنے خواب بیان کیا کہ حضرت یوسف ہم آپ کو بہت شریف لوگوں میں سے پاتے ہیں, میں نے یہ خواب دیکھا ہے, آپ کیا اس خواب کی تعبیر بتا سکتے ہیں؟ خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو توحید کا بیان دیا, اللہ کی وحدانیت کا بیان دیا, دین اسلام کا بیان دیا. تو عزیزان گرامی, یہ جو دعوت کا کام ہے یہ مسلسل ہونے والا کام ہے. اس کے لیے آپ کو اپارچونٹیز کریٹ کرنا پڑے گا. آپ انتظار کریں گے تو ایسا کبھی نہیں ہوگا. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ نؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد, قال اللہ تبارک تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما او کما قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مصلیان اکرام اور معزز خواتین, میری پیاری مائیں, بہنیں اور بچیاں جو اوپر بیٹھی ہوئی, جیسا کہ اناؤنس کیا گیا ہے اور جس آیت کی تلاوت میں نے آپ لوگوں کے سامنے کی, اس سے یہ اندازہ ہوگا کہ آج میری یہ کوشش ہوگی کہ قرآن مجید میں جن پیغمبروں کے احوال ملتے ہیں, جن کے واقعات کا ذکر ہے, جن کی سیرتوں کا ذکر ہے, ان تمام پیغمبروں کی سیرت سے ہم کو کیا نصیحت حاصل کرنا ہے اور ہم کو کیا سبق لینا ہے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ان گنت پیغمبر اللہ تعالیٰ نے زمین میں مبعوث فرمائے, جس میں سے 25 پیغمبروں کا ذکر خصوصیت کے ساتھ میں قرآن مجید میں ملتا ہے, اور ہم ان کو جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ یہ 25 پیغمبر بلا شک اور شبہ اللہ کی طرف سے مبعوث کیے گئے ہیں. اور باقی ایسے بہت سارے پیغمبر ہیں جو قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لم نقصص علیک, کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ان پیغمبروں کا ذکر آپ کے پاس میں یا آپ کو نہیں بیان کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام پیغمبروں کی سیرت, ان کا کردار, ان کی زندگی ہمارے سامنے کیوں بیان کی, یہ ایک بڑا سوال ہے, اور اسی سوال کے جواب میں آج کا یہ خطبہ انشاءاللہ تعالی آپ کو کچھ ایسے نکات بتائے گا, کچھ ایسی معلومات فراہم کرے گا انشاءاللہ تعالی. یہ میری کوشش ہو کہ قرآن مجید سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں اور ان تمام واقعات سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں. تو ظاہری بات ہے, جب پہلے پیغمبر کا سوال آتا ہے تو شروع ہوتا ہے یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے, اور ختم ہوتا ہے ہمارے اور آپ کے سب کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ ان تمام 25 پیغمبروں کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے, میں نے اس میں سے بہت ہی چنندہ پیغمبروں کو لیا ہے, ان کے کچھ چنندہ احوال لیے ہیں, اور جس کی مدد سے میں کچھ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی بات جو ہم کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے
یہ کہا ہے کہ میں نے ہر بستی میں ہر وقت ضرورت کے مطابق پیغمبر بھیجا ہے. یعنی دنیا میں ایسی کوئی بستی نہیں رہی جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو اپنے دین کی اشاعت کے لیے نہیں بھیجا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ جو پیغمبر انسانوں کی بستی میں بھیجے گئے یا مبعوث کیے گئے، یہ جن سے بنی نوع انسان سے ہی تھے. یعنی انسانوں کے درمیان انسانوں کو ہی پیغمبر بنا کر بھیجا گیا، کسی غیر انسانی مخلوق یعنی فرشتوں اور جنات کو پیغمبر بنا کر نہیں بھیجا گیا انسانوں کے درمیان. اس کی خاص وجہ جو میں نے آیت آپ لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنائی، اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر اپنی طرف سے حجت قائم کرنا چاہتا تھا. حجت قائم کرنا چاہتا تھا، اور یہ حجت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک انسانوں میں انسان کو پیغمبر بنا کر بھیجا جائے. اور ہر پیغمبر جو اپنی قوم میں مبعوث ہوا، جس کو بھیجا گیا، وہ اس قوم کے لیے ایک رول ماڈل تھا. ایک رول ماڈل تھا. حضرت نوح اپنی قوم کے لیے، حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے لیے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تخصیص ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے، جب سے آپ کو مبعوث کیا قیامت تک کے لیے جتنے انسان آئیں گے سب کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک رول ماڈل ہے. جو قرآن مجید میں جو ایک آیت ہے جو ہم بار بار پڑھتے ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے لیے ایک بے مثال نمونہ ہے جس کی آپ تقلید کر سکتے ہیں. اور جہاں تک حجت قائم کرنے کا سوال ہے، اس بات کو ہم سمجھیں، یہ بہت ضروری ہے. کفار مکہ، مشرکین مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو کیوں نہیں نازل کیا، فرشتے کو رسول بنا کر کیوں نازل نہیں کیا؟ اب ظاہری بات ہے کہ اگر وہ ہماری جنس میں سے نہیں ہوگا تو اس کی حاجتیں دوسری ہوگی، اس کے ریکوائرمنٹ، اس کے نیڈز دوسرے ہوں گے. اگر فرشتہ ہے تو نہ اس کو بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ اس کو جنسی شہوتیں اس کو ستاتی ہیں. تو ایک فرشتہ ہمارے لیے رول ماڈل کیسا ہو سکتا ہے؟ وہ جس طریقے سے اللہ کی عبادت کر سکتا ہے اور وہ جس طریقے سے اپنے نفس پر قابو پا سکتا ہے، دراصل میں کہ ان کا کوئی نفس ہی نہیں ہوتا. وہ تو اللہ تعالیٰ کے روبوٹس ہیں، پروگرام روبوٹس ہیں. اللہ تعالیٰ نے جس کام پر ان کو لگا دیا ہے وہ کام وہ کرتے رہتے ہیں. تو ظاہری بات ہے کہ ایک فرشتہ انسانوں کے لیے رول ماڈل نہیں ہو سکتا، حجت قائم نہیں ہو سکتی. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے بشر میں سے انسان کو نبی بنا کر انسانوں کے درمیان میں بھیجا، اور اس کی سب سے آخری اور اچھی مثال ہمارے اور ہم سب کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو یہ ایک پہلا نقطہ ہے جو میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا تھا. دوسری بات، میں نے جو حدیث پیش کی، انما بعثت معلما، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں تمہارے درمیان ایک معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، ایک مزکی، ایک مربی، ایک تربیت کرانے والا، معلم بنا کر. یعنی ہمارے اور ہمارے نبی کے درمیان ایک اور رشتہ ہے. ایک تو یہ کہ وہ ہمارے نبی ہیں، ہم ان کے امتی میں سے ہیں، ساتھ ہی ساتھ وہ ہمارے مربی ہیں، ہماری تربیت کے لیے ان کو خاص بھیجا گیا تھا. اور ایک یہ کہ ایک طالب علم اور ٹیچر کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے ادب کا، اور جو سیکھنے اور سکھانے کا رشتہ ہوتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں ایسا ٹیچر بنا کر، ایسا تربیت کرانے والا، ایسا مربی اور ایسا معلم بنا کر میں تم میں بھیجا گیا ہوں. تو ہم کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جو سلیبس اترا، وہ پورا سلیبس جو ہے وہ ہم کو سکھانے کے لیے، مطلب جس سلیبس کی میں بات کر رہا ہوں وہ قرآن مجید ہے، اور اس قرآن مجید کے شارح، انسٹرکٹر، اس کو سمجھانے والے اور اس پر عمل کر کے بتانے والے بنا کر بھیجے گئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں جو اساتذہ کرام میرے سامنے بیٹھے ہیں،
یا جو استانیاں اوپر بیٹھی ہیں وہ اس بات کو سمجھ لیں کہ استاد اور طالب علم کا کتنا گہرا رشتہ ہوتا ہے. استاد صرف اپنی 6 گھنٹے کی ڈیوٹی فنش کرنے اور مکمل کرنے کے لیے استاد نہیں ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری حدیث ہے جو ہمارے اوپر بھی اتنا ہی اس کا اطلاق ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم رائع و کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور تم سے اپنی رعیت کے بارے میں اپنے جو زیر نگران جو بھی ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سے قیامت میں سوال کرنے والا. اس بات کو یاد رکھیے، مجھ سے سوال ہوگا، میرے بچوں کے بارے میں، میرے بیوی کے بارے میں. ایک ٹیچر سے، ایک استانی سے، ایک استاد سے سوال ہوگا کہ اس نے اپنے بچوں کو پڑھانے کا اور تعلیم دینے کا حق ادا کیا یا نہیں کیا، یا وہ صرف پیسے بٹورتے رہے ہر مہینے میں پیمنٹ کی شکل میں. تو یہ ایک سوال ہے اور ایک یہ پہلو ہے جو ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سمجھنا چاہیے کہ سیرت کی کتابیں بھری پڑی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی تربیت کیسے کی اور کہاں تک گئے آپ اپنے اصحاب کی تربیت کرنے اور ان کو پڑھنے اور پڑھانے کے لیے. تو یہ ایک پہلو تھا جس کی طرف میں آپ لوگوں کی توجہ مبذول کرانا چاہتا تھا. دوسرا بہت اہم، اور یہ پہلو آج کی دنیا میں اور بھی زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے، کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں تو ہم کو زیادہ معلومات نہیں ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں معلومات نہیں ہے، لیکن جو ایک نبی جن کے زندگی کا ہر پہلو محفوظ کر لیا گیا ہے، ان کا ایک ایک لفظ، ان کی ایک ایک حرکت، ان کی مسکراہٹ، ان کے ابرو کی حرکت، یہ تک جو ہے صاحب نے لکھ کے رکھی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے سامنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو ہم کو نظر آتی ہے کہ آپ نے انتہائی سادگی، میرے پاس میں سادگی سے کوئی اور بہتر لفظ نہیں ہے، سادگی سے بہتر کوئی لفظ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی سے بھی بڑھ کر اسرت، تنگی کی زندگی بسر کی ہے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ممکن تھا مدینہ آنے کے بعد میں، اور غزوات اور فتوحات کے بعد میں آپ کے لیے ممکن تھا کہ آپ بھی جو ہے ایک بہت اچھی اور عیش کی زندگی گزار سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کبھی بھی گوارا نہیں کیا. آپ نے کہا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل. بڑی مشہور حدیث ہے کہ اس دنیا میں رہو اس طریقے سے کہ تم اجنبی ہو یا مسافر ہو. مسافر جو ہے اپنا کہیں ٹھکانہ نہیں بناتا، وہ اپنے ساتھ میں جو ہے وہ زیادہ بوجھا لے کر نہیں چلتا. تو ہم بھی جو ہے آخرت کے مسافر ہیں. ہمارا بوجھا جتنا زیادہ ہوگا، بیک پیک کیا بولتے ہیں جس کو آج کے زمانے میں، بیک پیک، ہمارا بیک پیک، ہمارے بیک کے اوپر، پشت کے اوپر جتنا وزن زیادہ ہوگا اتنا آخرت کا سفر کیا ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا. جو دور دور سفر کرنے کے لیے جاتے ہیں آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ کم سے کم بوجھ ہمارے پشت کے اوپر لدا ہوا ہو. آج کل کے زمانے میں تو اس کو دیکھنا بھی جو ہے بہت آسان ہو گیا ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس طریقے سے جیو جیسے کہ ایک مسافر جیتا ہے، اور واقعی میں ہم اس دنیا کے شہری نہیں ہے. اس بات کو ہم سمجھیں، ہم اس دنیا کے شہری نہیں ہیں. ہمارے آبا و اجداد، ہمارے بابا آدم کا جنم کہاں کا ہوا اور وہ کہاں کے شہری تھے؟ وہ جنت کے شہری تھے، اور ہم کو واپس جنت ہی جانا ہے. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم وہ جنت کی جانے والی یا جنت پر لے جانے والی جو شاہراہ ہے اس کے اوپر ہم سفر کریں، تبھی جنت کے اندر جانے والے ہیں. دوسری بات، میں ایک چھوٹی سی مثال سے آپ کے سامنے اس کو واضح کروں گا. یہ واقعہ بہت بڑا ہے لیکن میں پورا واقعہ نہیں بیان کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک صحابی پہنچے صفہ سے اور کہا اللہ کے رسول میں آج بہت بھوکا ہوں، مجھے بھوک لگی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اندر بلایا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، اے عائشہ ہمارے گھر میں کچھ ہے کہ ہم میرے اس مہمان کو ہم کھلائیں؟ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ میرے مکان میں، ہمارے مکان میں اس وقت کچھ نہیں.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام ازواج کے مکان میں پیغام بھیجا اور پوچھوایا کہ کیا ہمارے یا آپ کے گھر میں اس وقت کچھ کھانے کے لیے ہے جو میں اپنے مہمان کو کھلاؤں؟ قربان جائیے اس نبی پر کہ تمام ازواج مطہرات کے پاس سے آپ کو یہ جواب آیا کہ آج ہمارے گھر میں کھانے کا ایک دانہ نہیں کہ ہم مہمان کو کھلا سکیں۔ عزیزان گرامی، آپ سوچئے، ہم تو سب ماشاءاللہ بہت ویل ٹو ڈو فیملی کے لوگ ہیں، ہمارے فریج تو بھرے ہوئے رہتے ہیں، ایک ایک ہفتے، دو دو ہفتے، ایک ایک مہینے کا کھانے کا ڈھیر کرتے ہیں۔ یہ جو غریب لوگ ہیں اطراف میں، جھوپڑ پٹی میں رہنے والے، میں نہیں سمجھتا کہ ان میں سے بھی ایسا کوئی ہوگا کہ جس کے گھر میں کسی دن اتنا ایسا فاقہ ہوگا کہ کھانے کے لیے دو نوالے نہ موجود۔ یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے کہ انہوں نے دوسروں کی ضرورتوں کو اپنی ضرورت پر ترجیح دی، تب جا کر جو ہے یہ دین جو ہے ہم تک پہنچا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے صحابی کو بلایا، ابو طلحہ کو بلایا، اور ابو طلحہ سے کہا کہ اے ابو طلحہ، یہ میرا مہمان ہے، جاؤ آج اس کی مہمانداری کرو، مہمان نوازی کرو۔ لیکن وہ آگے کا واقعہ میں نہیں سناتا، میرے پاس میں وقت نہیں ہے، ہم انشاءاللہ سنیں گے۔ جو لوگ سورہ حشر سن رہے ہیں، سورہ حشر میں جو ہے اس واقعے کی بہت تفصیل سے گفتگو آئی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ تھرسڈے تفسیر میں آپ اس کو سن لیں کہ ابو طلحہ کے ساتھ میں کیا واقعہ ہوا اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا نوازا کہ اس واقعے کا ذکر سورہ حشر کی جو ہے اس آیت میں کیا ہے۔ اللہ کو ان کا وہ کام اتنا پسند آیا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس کو آج کی زبان میں آسٹیریٹی میجر کہتے ہیں، آسٹیئر زندگی، ایسی زندگی جو انسان بہت ہی سادگی کے ساتھ میں گزر بسر کرے۔ دیکھیے، ایک بات تو بہت سیدھی اور سمپل ہے کہ جب تک ہم اپنے عیش قدے میں رہیں گے، جب تک ہماری زندگی، میں اور میری فیملی، میرا خاندان، میرا یہ گھر، میری یہ تجارت، میری یہ ایکٹیویٹیز یہاں تک رہے گا، تو پھر جو ہے ہم دنیا کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اس کے دین کے لیے، مفلس اور نادار کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ یہ جتنا ہم کو آ رہا ہے یہی ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ اردو کے اندر ایک بڑی اچھی کہاوت ہے، چیل کے گھونسلے میں ماس کہاں، چیل کے گھونسلے میں ماس کہاں، جتنا گوشت آتا ہے چیل کھا جاتی ہے۔ تو جتنا پیسہ آتا ہے، جن جن طریقوں سے آتا ہے، ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ کس طریقے سے ہمارا سٹینڈرڈ آف لیونگ بڑھتا رہے اور کس طریقے سے جو ہے ہمارے بچوں کا سٹینڈرڈ آف لیونگ بڑھتا رہے، کس طریقے سے جو ہے ہمارے بینک بیلنس بڑھتے رہے، ہم لوگ جو ہے 1 BHK سے 2 BHK، 2 BHK سے 3 BHK، کلیان سے ملبار ہل اور نہ جانے کہاں کہاں جائے۔ تو جب تک یہ احساس نہیں ہوگا کہ ہم دوسروں کی ضرورتوں کو اپنی ضرورت پہ ترجیح دیں، ہم کچھ کسر نفسی سے کام لیں، کچھ ہمارے ایکسپینسز کو ہم کم کریں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کہیں سے یہ تصور ہمارے دماغ میں بیٹھ گیا ہے کہ ہم نے رمضان میں زکوٰۃ ادا کر دی، یعنی ہم نے انفاق کا حد ادا کر دی۔ اس سے بڑا غلط تصور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ تو فرض ہے، مینڈیٹری ہے، زکوٰۃ کا دینا مینڈیٹری ہے۔ اس کے علاوہ ہر مومن سے اس بات کا تقاضا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول چاہتے ہیں کہ ان کی جو بھی آمدنی ہو، اس آمدنی میں سے وہ تھوڑا بہت ہی ریگولرلی اپنے ایسے لوگوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو دیتے رہیں جو ان سے زیادہ مفلس اور نادار ہے۔ یہ انفاق کا تصور اسلام ہمارے پاس میں دیتا ہے۔ انفاق پہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی اور بات ہوگی۔ دوسری بات ان تمام پیغمبروں کے بارے میں کہ وہ ایک مشن کے اوپر تھے اور انہوں نے اپنے مشن سے ایک پل کے لیے بھی غفلت نہیں برتی۔ انہوں نے جس مشن پر وہ بھیجے گئے تھے، جس دین کو لے کر وہ بھیجے گئے تھے، اپنی دعوت کو تکملے تک پہنچایا۔ پہلی بات تو یہ کہ برائے نام کچھ لوگ ہیں، کچھ جماعتیں ہیں جو دعوت کا کام کر رہی ہیں۔ اس کو لیٹ اس ایکسپٹ دس فیکٹ کہ بہت کم جماعتیں ہیں اور بہت کم افراد ہیں جو واقعی میں اسلام کی دعوت کا کام کر رہی ہیں۔
لیکن اس میں بھی ایک مزاج یہ ہے اور یہ کہیں کہیں احساس ہوتا ہے کہ بھئی میں دعوت کا کام تو کر رہا ہوں لیکن میرے دعوت کے نتائج کچھ نظر نہیں آ رہے ہیں، لوگ میرے ہاتھ کے اوپر ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ کہتا چلوں کہ جب ہم پیغمبروں کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو پیغمبروں کی سیرت سے جو بات ہم کو سمجھ میں آتی ہے، ہم صرف اور صرف دعوت دینے کے مکلف ہیں، دعوت پہنچانے کے مکلف ہیں، اس کے نتیجے کے ہم مکلف نہیں ہیں کہ کتنے لوگ ہماری دعوت پر ایمان لاتے ہیں، اس کے مکلف نہیں ہے۔ اور نہ ہی اللہ تعالیٰ تم سے یہ سوال کرے گا کہ اے موئن تیرے ہاتھ کے اوپر کتنے لوگوں نے ایمان لایا، نہیں۔ آپ دیکھ لیجیے سورہ یاسین کا جو پہلا رکوع ہے اس میں دیکھ لیجیے، ایک بستی میں اللہ تعالیٰ نے دو رسولوں کو بھیجا، 2 رسولوں سے کام نہیں چلا، اس بستی والوں نے ان کا انکار کیا تو تیسرے رسول کو بھیجا، تیسرے رسول کو بھی جو ہے انہوں نے ان کا انکار کیا۔ یعنی اس وقت تک کوئی ایسا بندہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ ایک چھوٹی سی بستی میں 3 رسولوں کو بھیجا گیا اور کوئی ایمان لانے والا نہیں تھا، صرف ایک بندہ کہیں سے دور سے بھاگتا ہوا آیا جو قرآن مجید میں جس کا بہت تفصیل سے ذکر ہے، اور جس نے اپنے بستی والے کو سمجھایا یہ اللہ کے رسول ہے، ان کی بات کو مانو، اور انہوں نے اس شخص کو بھی قتل کر دیا۔ تو کیا ثابت ہوا کہ 3 رسولوں نے مل کر اپنے مشن کا کام کیا، اپنی حجت کو تمام کیا، لیکن کسی نے ایمان نہیں لایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، آپ پڑھ لیجئے، سورہ یونس میں بھی پڑھ لیجئے، سورہ ہود میں بھی پڑھ لیجئے، کیا آتا ہے کہ کشتی پر سوار ہونے والے ان کے ساتھ میں بہت کم لوگ تھے۔ اب ایک کشتی میں کتنے لوگ سوار ہو سکتے ہیں؟ جانوروں کے ساتھ میں جو حکم دیا گیا تو ان کے ساتھ میں کشتی میں سوار ہونے والے بہت کم لوگ تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو کچھ بھی بیان ہم کو ملتا ہے، ان کے اٹھا لینے کے وقت جو ہے ان کے ساتھ میں صرف 12 حواریوں کا ذکر ملتا ہے، صرف 12 حواریوں کا ذکر ملتا ہے۔ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش تھی، آپ کی جو ہے قربانیاں تھی، آپ کے صحابہ کی قربانیاں تھی کہ آخری خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آمنے مینا کے میدان میں 1,24,000 سے زیادہ صحابہ اس وقت موجود تھے، اور آج پورے دنیا کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے والے 1.2 بلین 120 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتے ہیں، چاہے ان کی اطاعت کرتے ہو نہ کرتے ہو یہ الگ سوال ہے، لیکن یہ 120 کروڑ لوگوں تک جو ہے پیغام پہنچانے کی کریڈٹ کس کو جاتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک واحد آدمی، ایک واحد شخص جو اٹھا اور جس نے جو ہے پیغام جو ہے تمام لوگوں تک پہنچایا، اور آج 120 کروڑ لوگ اس کے نتیجے میں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام محمود کی بشارت دی۔ چوتھا پوائنٹ اس سلسلے میں آپ سے جو بولنا چاہتا ہوں، حضرت یوسف علیہ السلام کی میں مثال لینا چاہتا ہوں اور آپ لوگوں کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اکثر و بیشتر ہم لوگ اپنے گروپ میں بھی بات کرتے ہیں کہ بھائی دعوت کے لیے نا کچھ اپارچونٹی دیکھنا چاہیے، اپارچونٹی دیکھنا چاہیے۔ ہمارا مسئلہ ایسا نہیں ہے، وی ہیو ٹو کریٹ این اپارچونٹی، وی ڈونٹ ہیو ٹو ویٹ فار این اپارچونٹی، وی ہیو ٹو کریٹ فار این اپارچونٹی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں تھے، جیل میں تھے، 2 ساتھیوں نے آ کر آپ کے سامنے آپ خواب بیان کیا کہ حضرت یوسف ہم آپ کو بہت شریف لوگوں میں سے پاتے ہیں، میں نے یہ خواب دیکھا ہے، آپ کیا اس خواب کی تعبیر بتا سکتے ہیں؟ خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو توحید کا بیان دیا، اللہ کی وحدانیت کا بیان دیا، دین اسلام کا بیان دیا۔ تو عزیزان گرامی، یہ جو دعوت کا کام ہے یہ مسلسل ہونے والا کام ہے، اس کے لیے آپ کو اپارچونٹیز کریٹ کرنا پڑے گا، اپارچونٹیز آپ کو ڈھونڈنا، آپ انتظار کریں گے تو ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ میرے پاس میں بہت سارے واقعات ہیں، میں اس بات کو جو ہے یہاں ختم کرتا ہوں۔ آگے جو بہت امپورٹنٹ بات جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اب دعوت کے لحاظ سے 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے۔ قرآن مجید سورہ ابراہیم میں فرماتا ہے کہ ہم نے پیغمبروں کو انہی کے قوم میں سے اٹھایا اور انہوں نے وہ اسی قوم کی زبان بولنے والے تھے۔ یہ سورہ ابراہیم میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ اسی قوم کے زبان بولنے والے تھے۔ اگر حجت قائم کرنا ہے، آپ کو کچھ سمجھانا ہے، تو ظاہری بات ہے آپ کو اس آدمی کی زبان جاننی ہوگی جس سے آپ بات کر رہے ہیں، جو آپ کا مدعو ہے۔
ہم کتنا خیال رکھتے ہیں؟ آپ بتائیے، یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں مہاراشٹر میں کتنے مسلمان ایسے ہیں جو فلوئنٹلی مراٹھی بول سکتے ہیں؟ اور یہ ہمارا اپنا تجربہ ہے کہ جب ہم ان لوگوں سے جا کے ملتے ہیں اور مراٹھی میں بات کرتے ہیں تو وہ ہم سے بہت قربت محسوس کرتے ہیں، وہ ہماری بات کو اچھی طریقے سے سنتے ہیں، ہم اپنا معافی ضمیر ان کے سامنے بہت اچھے طریقے سے پیش کر سکتے ہیں۔ یہ سیرت سے ایک سبق ہے جو ہم کو سیکھنا چاہیے۔ اگر آپ کو دعوت کا کام کرنا ہے تو آپ کو مدعو قوم کی زبان کو کیا کرنا پڑے گا؟ سیکھنا پڑے گا۔ آپ مراٹھی سیکھتے ہیں ایس ایس سی کے بورڈ کے ایگزام کو میں پاس کرنے کے لیے، آپ مراٹھی سیکھتے ہیں کسی مہاراشٹر اسٹیٹ کے کسی نوکری کے خاطر، آپ عربی سیکھتے ہیں مڈل ایسٹ میں جانے کے لیے اور نوکری کرنے کے لیے۔ آپ عربی اس لیے نہیں سیکھتے کہ قرآن مجید آپ کو سمجھ آئے۔ صحیح ہے بھائی؟ صحیح ہے کہ غلط بات ہے؟ لا، اب ہمارے بہت سارے بچے عربی سیکھتے ہیں تاکہ مڈل ایسٹ میں ان کو جاب مل جائے یا ان کو ترقی مل جائے، لیکن وہ عربی اس لیے نہیں سیکھتے کہ قرآن مجید کو وہ سمجھے۔ تو سیرت کا ایک یہ بھی پیغام ہے ہمارے لیے۔ دوسری بات کہ جو پیغمبر آیا اس پیغمبر نے دین کے ساتھ میں کوئی مفاہمت نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت سارے جو ہے مفاہمت کے جو ہے پروپوزلز لائے گئے کہ ایک دن آپ ہمارے بتوں کی پوجا کرے، دوسری دن ہم نماز پڑھیں گے، یہ ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو۔ دیکھیے آپ پورے سیرت کی سب جو ہے کتابیں دیکھ جائیے، آپ قرآن مجید کا پورا جو ہے وہ مطالعہ کرے، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ دین میں کہیں مفاہمت نہیں، نو کمپرومائز۔ میں ایک تازہ ادھارن آپ کو دینا چاہتا ہوں، بہت تازہ ادھارن، اور آپ کو سن کر بہت افسوس ہوگا، اور آپ اپنے گھر والوں سے اور اپنے بچوں کو بھی سمجھائے یہ ادھارن۔ پرسوں کی ٹائمز میں خبر ہے کہ کیرلا کے کاسر کوڈ علاقے میں ایک میاں بیوی، مسلم میاں بیوی، ایک کا نام وکیل شکور ہے اور اس کی بیوی کا نام شینا ہے، 20 سال کی شادی کے بعد میں نکاح کو بازو میں رکھ کر وہ اسپیشل میرج ایکٹ سے اپنے دوبارہ ری میری کر رہے ہیں، دوبارہ شادی کر رہے ہیں انڈر اسپیشل میرج ایکٹ۔ کیوں؟ اس لیے انہوں نے جواب دیا ہے اور انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ہماری 3 بچیاں ہیں اور ہمارے مرنے کے بعد میں ہماری وراثت میں ہم جو کچھ چھوڑنے والے ہیں وہ سب کے سب ہمارے بچیوں کو نہیں ملے گا، اس کے لیے ہم جو ہے ہماری بچیوں پر اور میری وراثت پر اسلامی وراثت کا قانون نافذ نہ ہو، ہم لوگ ہمارے نکاح کو بالائے طاق رکھ کر اسپیشل میرج ایکٹ کے تحت ہم دوبارہ شادی کر رہے ہیں 20 سال کے بعد میں، تاکہ ہم اپنی ول سے، اپنی مرضی سے ہمارے وراثت کا ہر چیز جو ہے اپنی یہ 3 بیٹیوں کو دے دے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قرآن مجید میں جو احکام وراثت ہیں، قرآن مجید میں جو قصاص کا قانون ہے، قرآن مجید میں سود کی جو حرمت ہے، وہ اپنی جگہ پر قائم رہے گی، اس میں کوئی تعویل، کوئی لچک، اس کے اندر حجاب کے جو احکام ہیں وہ ہیں۔ اور اگر آپ کو اللہ کو آپ مانتے ہیں تو یہ اللہ کے کلام کو ماننا پڑے گا۔ اگر آپ اس کی مخالفت کرتے ہیں تو آپ اللہ کی مخالفت میں جو ہے آپ کو گردانا جائے گا، اور یہ اللہ کے نزدیک آپ کو جواب دینا ہوگا کہ آپ نے اللہ کے قانون وراثت کو نہیں مانا۔ اور اس میں صرف دیکھیے، اگر آپ دور تک جائیں گے تو یہ خالی قانون وراثت کا معاملہ نہیں ہے، یہ تو آپ اللہ کی ربوبیت اور اللہ کی رزاقیت کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں کہ میرے بعد جو ہے، ہمارے بعد میں ہمارے یہ 3 بچوں کی پرورش کیسی ہوگی، ان کا کیا ہوگا؟ یعنی کیا آپ کو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اس کی رزاقیت کے اوپر ایمان نہیں ہے؟ یہ سوال اٹھتا ہے عزیزان گرامی۔ تو یہ ہم کو سوچنا چاہیے کہ آج ہماری فکر کہاں جا رہی ہے اور کل سے کل کہاں جائے گی، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور ہم سب کو اور ہمارے آنے والی نسلوں کو اس قسم کی فکر اور اس قسم کی گمراہی سے اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے۔ آخری بات، آپ نے کبھی سوچا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے جب آپ 40 سال کے پہنچے، 40 سال کی آپ کی عمر،
کیا اللہ تعالیٰ چاہتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً پیدائش کے بعد میں، حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی یہی معاملہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی یہی معاملہ ہے، مدین سے مصر جانے کے لیے نکلے اپنے اہل و عیال کو، تو طور پہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ کو مبعوث فرمایا، بعثت عطا فرمائی. کیوں؟ یہ 40 سال کا وقفہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش مکہ کے درمیان کیوں گزارنے کے لیے کہا؟ یہ تمام پیغمبروں سے جو ہے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ وہ اپنی سیرت اور اپنی کردار کا سکہ بٹھائے ان تمام لوگوں کے سامنے، وہ تمام لوگ جان لے کہ یہ آدمی اپنے سیرت اور کردار کا پکا ہے، یہ آدمی سچا ہے، یہ آدمی امین ہے، یہ آدمی صادق ہے، یہ آدمی کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. وہ صفا کی پہاڑی پہ کھڑا ہو جائے اور کہے اور پوچھے کہ کیا میں تم سے پوچھوں کہ اس صفا پہاڑی کے پیچھے ایک بڑا لشکر کھڑا ہے، تم لوگ یقین کرو گے؟ تو سب لوگوں نے کہا کہ ہم یقین کریں گے. ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا. عزیزان گرامی، اس سیرت اور کردار کے بعد میں جو ہے بعثت ملتی ہے، اور پھر وہ جو داعی ہوتا ہے اس کے دعوت کی تاثیر الگ ہوتی ہے. آج بتائیے کہ اس امت مسلمہ کو دیکھ کر، ہمارے کردار کو دیکھ کر، ہماری سیرتوں کو دیکھ کر، ہمارے جھوٹے پن کو دیکھ کر، ہماری خیانت کو دیکھ کر کتنے غیر مسلم اسلام تک آ سکتے ہیں، یا اسلام کے پاس میں آئیں گے، یا اسلام کو قبول کریں گے. تو ہم کو جو ہے پہلی یہ کریڈیبلٹی جو ہے ہم کو اس مدعو قوم کے درمیان جو ہے پیدا کرنی ہے. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم دعوت کا کام نہیں کریں، ہم یہ سوچے کہ ہم صحابہ کے جیسے بن جائیں گے، ہم دعوت کا کام کریں گے. ایسا نہیں ہے. دعوت کا کام سائڈ بائی سائڈ چلنا ہے، اور اس کے ساتھ میں جو ہے ہم کو پوری امت کی، کسی ایک فرد کی نہیں، سارے امت کی سیرت اور کردار سازی ہم کو کرنا ہے. اور آخری پوائنٹ جو میں بتا کے چلوں گا، جو بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، آپ نے تمام انبیاء کی زندگیوں کو دیکھا ہوگا کہ انہوں نے توحید کے ساتھ میں اس زمانے میں معاشرے کی جو برائیاں تھی اس کے اوپر انہوں نے اس کی اصلاح کا کام کیا. تو معاشرے کی برائیوں کی اصلاح ہونا ہے، نہیں انل منکر کا کام دعوت کے ساتھ میں ہونا ہے. آپ دیکھ لیجئے حضرت لوط علیہ السلام کو توحید کے ساتھ میں جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی پوری قوم جو ہے سیکشول انارکی کی شکار تھی، ہم جنسی میں یہ تھی، ملوث تھی، انہوں نے سب سے پہلے جو ہے ان کو توحید کے بعد میں جو ہے ان کو ہم جنسی سے روکا. اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم دیکھ لیجئے، توحید کے بعد میں سب سے بڑی خامی اور ان کا سب سے بڑا کردار کا نقص تھا کہ وہ ناپ تول کے اندر جو ہے کمی کرتے تھے. حضرت شعیب علیہ السلام نے اس کے خلاف ان کو روکا اور ان کو ٹوکا. جب اللہ کے نبی کی حجت تمام ہوتی ہے تو پھر عذاب آن پکڑ لیتا ہے، عذاب آن پکڑ لیتا ہے، اور وہ تمام قومیں جو ہے ختم کر دی گئی، نیست اور نابود کر دی گئی. اور جن قوموں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہولناک یا تباہ کرنے والا عذاب نہیں آنے والا جیسے کہ امت مسلمہ پہ ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی تھی. آج اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ میں یہ معاملہ نہیں کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ یہ جو عذاب دے رہا ہے یہ آزمائش نہیں، یہ عذاب ہے، یہ مختلف عذاب ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد میں آخر میں کہہ دیا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ فَلَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر تم نے میرا کام نہیں کیا تو میں تمہاری جگہ پر ایک دوسری قوم کو لے آؤں گا، اور جو تمہارے طریقے سے بد کردار، بد سیرت اور اللہ کی مخالفت کرنے والی اور دعوت سے منہ موڑنے والی قوم نہیں ہوگی. اور ہم دیکھ رہے ہیں آج جیفری لینگ کہیں سے نکل رہا ہے، کہیں سے مراد ہافمن نکل رہا ہے، کہیں سے ملر نکل رہا ہے، اور نہ جانے کتنے مغرب سے لوگ جو ہے نکل رہے ہیں، اسلام کو قبول کر رہے ہیں اور اسلام کو پھیلا رہے ہیں. قبل اس کے کہ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کا بوریا بستر لپٹ کے رکھ دے، ہم لوگوں کو اپنی فکر کرنا چاہیے اس دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی کے لیے. ایک اعلان کے ساتھ میں جو ہے اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں کہ ہماری ایک جماعت جو ہے جماعت الخیر، انہوں نے جو ہے غریبوں کی مدد کے لیے ایک چھوٹا سا کام شروع کیا ہے، انیشیٹو لیا ہے انہوں نے. اور وہ انیشیٹو یہ ہے کہ آپ کے مکان میں جو پرانی چیزیں ہیں جو اس وقت آپ کے استعمال میں نہیں ہیں لیکن اچھی ہیں،
اچھی پرانی چیزیں ہیں جیسے کپڑے ہیں، بیگز ہیں، برتن ہیں، جوتے ہیں، یہ سب جو ہے آپ حاجی احمد فقی کے مکان پر جمع کر سکتے ہیں۔ اگلی اتوار کو جو ہے اس کا انشاءاللہ تعالی انسٹال لگایا جائے گا شکور کمپاؤنڈ میں، تاکہ وہاں ہمارے محلے کے غریب لوگ آ کر اس کو لے کر اپنے لیے استعمال میں لائیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔